اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا پہلا باب ہے فی المواعظ والامثال، سبق نمبر 32 سماج پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر بھی کچھ عمدہ نصیحتیں کی گئی ہیں۔ عبارت آپ دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، تشریح کریں گے اور آخر میں اس کی ترکیب کریں گے۔ لا تقل الا بما یطیب عنک نشرہ ولا تفعل الا ما یستر لک اجرہ لا تنصح لمن لا یثق بک لا تشر علی من لا يقبل منك لا تثق بالدولة فإنها ظل زائل ولا تعتمد على النعمة فإنها ضيف راحل۔ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ کچھ الفاظ دیکھ لیں آپ پہلے۔ یتیبو، تابع یتیبو اس کا مطلب ہوتا ہے اچھا لگنا۔ نشر اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، اور یسترو اس کا مطلب ہوتا ہے لکھا جانا۔ تنصح یہ نصیحت ہے۔ وثق یثق اس کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا۔ تو شیر یہ مشورے سے ہے، مشورہ کرنا، اور وثق یثق گزر گیا اوپر۔ ذل یہ کہتے ہیں سائے کو، زائل چلا جانے والا، اور تعتمد یہ اعتماد سے ہے۔ ضیف کہتے ہیں مہمان کو، راحل رخصت ہونے والا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ لا تقل تم مت کہو مگر وہی بات جس کا تمہاری جانب سے نشر ہونا تمہیں اچھا لگے، اور تم نہ کام کرو مگر وہی کام کرو کہ جس کا تمہارے لیے اجر لکھا جائے، اور ایسے شخص کو نصیحت نہ کرو جو تم پر بھروسہ نہ کرتا ہو، اور مشورہ نہ دو ایسے شخص کو جو تمہارا مشورہ قبول نہ کرتا ہو۔ دولت پر اعتماد نہ کرو اس لیے کہ یہ ایسا سایہ ہے جو چلا جائے گا، اور نعمتوں پر بھی اعتماد نہ کرو اس لیے کہ یہ ایسا مہمان ہے جو رخصت ہو جائے گا۔ یہ کچھ جملے ہیں، ترجمہ میں نے کر دیا، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا جملہ حضرت فرما رہے ہیں کہ تم اپنے زبان سے وہی لفظ ادا کرو کہ کل کوئی شخص اس بات کو تمہاری طرف سے نقل کر کے کہے کہ فلاں آدمی نے یہ والی بات کہی تھی تو تمہیں یہ والی بات اچھی لگے، اور تم اپنی زبان سے کوئی الفاظ ایسی نہ ادا کرو کہ لوگ تمہاری طرف منسوب کر کے وہ والی بات کہیں تو تمہیں وہ والی بات بری لگے۔ تو اس لیے انسان کو بولنے سے پہلے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، صرف وہی بات زبان سے ادا کرنی چاہیے جس کے پھیلانے کو، نشر ہونے کو انسان اچھا سمجھتا ہے۔ یہ پہلا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ یہ ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سارے اعمال و افعال کرتا ہے، لیکن انسان کو صرف وہی عمل کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اس کو اس عمل کے اوپر اجر اور ثواب ملے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اس کے اوپر وبال جان بنے۔ جو ساری عبادات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں اسی زمرے میں جو کل قیامت کے دن اجر و ثواب بنے گا، ملے گا، لیکن جو دنیاوی کام ہیں اگر وہ بھی اچھی نیت سے کیے جائیں گے تو وہ بھی کل قیامت کے دن اجر اور ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اچھی نیت کے ساتھ اچھے کام کرنے چاہیے۔ اس کے بعد جو تیسرا جملہ ہے وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی کو آپ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ایسے شخص کو آپ نصیحت نہ کریں، کیونکہ نصیحت ہمیشہ خیرخواہ کی قبول کی جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی کو اپنا بدخواہ اور اپنا برا سمجھ رہا ہو تو وہ اپنے بدخواہ اور اپنا برے سے وہ نصیحت نہیں لیتا، اس کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہر جگہ پہ نصیحت کرنے کی یا نصیحت دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، صرف اپنے مخلص اور بااعتماد دوستوں کے ساتھ جن کو آپ کے اوپر اعتماد ہو، آپ کو ان کے اوپر اعتماد ہو، انہیں کو صرف نصیحت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے یہی دوسرا جملہ وہ بھی ایسے ہی ہے کہ مشورہ ہر ایک کو نہیں دینا چاہیے، مشورہ صرف اسی کو دینا چاہیے جو آپ کی بات کو، آپ کی رائے کو اہمیت دیتا ہو اور ممکن ہو تو اس کو قبول بھی کر لے۔ باقی اگر اس کے مشورے میں نہیں آتا تو نہ قبول کرے۔ لیکن ایک آدمی آپ کی بات کو کسی قسم کی کوئی اہمیت دیتا ہی نہیں ہے، آپ کی ذات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، تو ایسے شخص کو مشورہ بھی نہ دیں، ایسے شخص کو مشورہ دینے میں اپنی بے عزتی ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت نے فرمایا ہے کہ دولت کے اوپر بھروسہ نہ کرو اس لیے کہ یہ ایسا سایہ ہے جو رخصت ہو جائے گا۔ دولت ہمیشہ ہر ایک کے پاس نہیں رہتی، آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں بعد میں غریب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں بعد میں امیر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو بھروسہ ہے وہ اعمال صالحہ پر کرنا چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر کرنا چاہیے۔ اسی طرح نعمتوں کے اوپر بھی بھروسہ اور اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ نعمتیں جو ہیں وہ بھی رخصت ہو جانے والا مہمان ہے، کچھ وقت تک کے لیے انسان کے پاس موجود ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر انسان سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ البتہ ایک چیز ایسی ہے
کہ جس سے نعمتیں برقرار رہتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، تو پھر نعمتیں زائل نہیں ہوتی بلکہ لمبا عرصہ تک چلتی ہیں۔ یہ کچھ جملے ہیں، ان کا ہم نے ترجمہ تشریح بھی کر لیا، چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ اچھا، اس میں جو پہلے دو جملے ہیں اس میں دیکھیں الا حرف استثناء آ رہا ہے اور اس کا مستثنی منہ مذکور نہیں ہے۔ جب اس کا مستثنی منہ مذکور نہیں ہے تو پھر آپ اس کو جو آگے متعلق بن رہے ہیں آپ اس کو اسی پیچھے والے فعل کے متعلق کر دیں۔ کیسے؟ لا تقل فعل انت ضمیر اس میں فاعل ہے، الا حرف استثناء با حرف جر ہے۔ یہ جو آگے والا پورا جملہ ہے یہ اسی با جر کے واسطہ سے لا تقل فعل کے متعلق کر دیں تو فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ کیسے؟ میم الف ما اسم موصول ہے، یطیبو فعل، ان کا جار مجرور مل کر اسی یطیبو فعل کے متعلق ہے، نشرو مضاف مضاف الیہ سے مل کر یطیبو کا فاعل ہے، یطیبو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر لا تقل فعل کے متعلق، لا تقل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اگلا جملہ بھی ایسے ہی ہے، لا تفعل فعل انت ضمیر اس میں فاعل ہے، الا حرف استثناء میم الف ما اسم موصولہ، یسترو فعل مجہور، لکا جار مجرور مل کر یسترو کے متعلق، اجرہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یسترو کا یہ نائب فاعل ہے، یسترو فعل مجہول اپنے متعلق اور نائب فاعل سے مل کر جملہ ہو کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر لا تفعل کا مفعول، لا تفعل فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آگے چلیں، لا تنصح فعل انت ضمیر اس میں فاعل ہے، لا حرف جر، میم نون زبر من اسم موصول، لا یثق فعل ہوا ضمیر اس میں فاعل، بی کا جار مجرور مل کر لا یثق فعل کے متعلق، لا یثق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ لا تنصح فعل کے متعلق، لا تنصح فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ آگے چلیں، ولا تشر علی من لا یقبل منک، لا تشر فعل انت ضمیر اس میں فاعل ہے، علی حرف جر، من اسم موصول، لا یقبل فعل ہوا ضمیر اس میں فاعل، من کا جار مجرور مل کر لا یقبل فعل کے متعلق، لا یقبل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کا صلہ، من موصول اپنا صلہ سے مل کر علی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر لا تشر فعل کے متعلق، لا تشر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور دیکھیں، اب سارے کے سارے جملے فعلیہ انشائیہ میں نے بنائے ہیں، فعلیہ خبریہ نہیں بنائے کیونکہ اس میں نصیحتیں کی جا رہی ہیں، نہیں ہے حکم دیا جا رہا ہے یا منع کیا جا رہا ہے، جب منع کیا جا رہا ہے تو وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے، جملہ خبریہ نہیں ہوتا۔ لا تثق فعل اس میں انت ضمیر اس میں فاعل ہے، بالدولتی با حرف جر دولہ مجرور، جار مجرور مل کر اسی فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فا یہ علت بیان کرنے کے لیے پیچھے والے جملے کی، ان حروف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر اس کا اسم ہے، ذل موصوف زائل اس کی صفت، موصوف صفت مل کر یہ ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے چلیں، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ بنا لیں، اگلا جملہ یہ سارا بن جائے گا معطوف۔ لا تعتمد فعل انت ضمیر اس میں فاعل، النعمہ جار مجرور مل کر لا تعتمد فعل کے متعلق، لا تعتمد فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ فا یہ علت کے لیے، ان حروف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر اس کا اسم، ضعیف موصوف، راحل اس کی صفت، موصوف صفت مل کر ان کی خبر ہے، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔